अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरत हामीम सजदा, आयत नंबर 38, आयत नंबर 38। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. جزاك الله بارك الله. فإن استكبروا پس اگر وہ تکبر کرے فالذین تو پس وہ فرشتے عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہے یسبحون لہ
وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی باللیل والنہار، رات اور دن، وہم اور وہ لا یسأمون نہیں اکتاتے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انکا بے شک تو ترل ارض تو دیکھتا ہے زمین کو خاشعتاً دبی ہوئی یعنی بنجر، فَإِذَا پس جب انزلنا ہم اتارتے ہیں علیہا اس پر ماء پانی، اہتزت وربت اہتزت تو وہ لہلہاتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، ان الذی بے شک وہ لوگ، ان الذی بے شک وہ ذات احیاہا جس نے اسے زندہ کیا، لمحیی الموتا یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، انہو بے شک وہ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ، فرمایا پھر اگر وہ تکبر کرے، یعنی یہ سب کچھ سن کر بھی اگر وہ اپنی بات چھوڑنے کو ذلت سمجھے، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان کو سجدہ کرنے پر اڑے رہیں، اپنی جھوٹی عزت اور بڑائی کی وجہ سے جہالت اور شرک پر اصرار کرتے چلے جائے، یعنی اگر مشرکین اس قدر مغرور اور متکبر ہو گئے ہیں کہ وہ اکیلے اللہ کو سجدہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تو پھر سمجھتے رہیں اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ مقرب ترین فرشتے جو اس کے پاس ہیں، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، یا عرش کے ارد گرد جو فرشتے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جن کے ذریعے سے ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر ہوتی ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی دن رات تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا وہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس مالک کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے رب ہونے میں یا اس کے معبود ہونے میں کسی قسم کا کوئی شریک بنایا جائے۔ اب اگر چند احمق سمجھانے پر نہیں سمجھتے اور ساری کائنات کی شہادت کو رد کر کے اپنی عزت اور بڑائی کے جھوٹے گمان پر اڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا پھر وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس سے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ نہ مانے انہوں نے اپنا نقصان کرنا ہے، نہ آپ کا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اب یہ بھی اللہ رب العالمین کے خالق اور مالک ہونے کی دلیل ہے، اللہ نے ایک دلیل ذکر کی ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں ان کو بھی یہ دلیل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے زمین، جس کو تم دیکھتے ہو کہ وہ بنجر ہوتی ہے، وہ بے آباد ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے، تو فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم اس پہ پانی کو اتارتے ہیں، یعنی پھر ہم اس پہ بارش نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہا جاتی ہے اور پھول جاتی ہے، یعنی ہر انسان موسم بہار میں یا موسم برسات میں اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، ہاں جی، دیکھتے ہیں زمین بنجر ہوتی ہے، بارش اترتی ہے
تو وہ پودے اور یہ طرح طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہے یہ نکل آتی ہیں زمین سے، اور زمین کا منظر جو ہے وہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ زمین بنجر تھی اور یہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں وغیرہ یا پھل پھول پودے نکلے ان کے بیج بکھرے پڑے تھے، تو ہم نے بارش نازل کی، بارش نے جو جڑیں مر چکی تھی ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان سے پھر طرح طرح کے یہ پودے نکلے۔ اللہ فرماتے ایسے ہی ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس اللہ نے مردہ زمین کو پیدا کیا، اللہ مردہ انسانوں کو نہیں پیدا کر سکتا، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے مردہ زمین کو پیدا کیا وہی مردہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، پھر یہ جتنے بھی نہ ماننے والے جو منکر ہیں آخرت کے اور اللہ کے، فرمایا پھر اللہ اس وقت پوری طرح قادر ہوگا جب یہ دوبارہ اٹھیں گے۔ ان کی دوسری بارش کیا ہے؟ وہ دوسرا سور ہے، نفخہ ہے یعنی پھونکا جانا، وہ جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا پھر یہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ پھر ہر چیز پہ قادر ہے، اس وقت پھر ان کا سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔